پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 44واں دن۔ آج ہم ایک ایسی غزل کا مطالعہ کریں گے جو ہمارے اندر حوصلوں کی امنگ پیدا کر دے گی۔ پوری دنیا اس وقت جس صورتحال سے گزر رہی ہے، اس میں زندگی جینے کے لیے بلند ہمتی اور خود پر یقین کی ضرورت ہے، اور یہ غزل ہمیں وہ ہمت دے گی۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ اقتباس غزل، شاعر مجروح سلطان پوری۔ غزل دیکھیے۔ تقدیر کا شکوہ بے معنی، جینا ہی تجھے منظور نہیں۔ آپ اپنا مقدر بن نہ سکے، اتنا تو کوئی مجبور نہیں۔ یہ محفل اہل دل ہے، یہاں ہم سب میں کش، ہم سب ساقی۔ تفریق کریں انسانوں میں، اس بزم کا یہ دستور نہیں۔ جنت بنگاہ تسنیم بلب انداز اس کے، اے شیخ نہ پوچھ، میں جس سے محبت کرتا ہوں، انسان ہے خیالی حور نہیں۔ وہ کون سی صبحیں ہیں جن میں بیدار نہیں افسوں تیرا، وہ کون سی کالی راتیں ہیں جو میرے نشے میں چور نہیں۔ سنتے ہیں کہ کانٹے سے گل تک ہیں راہ میں لاکھوں ویرانے، کہتا ہے مگر یہ عزم جنوں، صحرا سے گلستاں دور نہیں۔ مجروح اٹھی ہے موج صبا، آثار لیے طوفانوں کے، ہر قطرہ شبنم بن جائے ایک جوئے رواں کچھ دور نہیں۔ سرگرمی نمبر 1، درج بالا غزل سے زیر اضافت والے الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ تو دیکھیے یہاں پر زیر اضافت والے الفاظ: محفل اہل دل، عزم جنوں، موج صبا۔ سرگرمی نمبر 2 ہے درج ذیل خاکہ مکمل کیجیے۔ قافیہ، غزل کے قافیے یہاں پر ہم کو لکھنا ہے۔ تو دیکھیے: منظور، چور، حور، دستور، دور، مجبور۔ آؤ مشق کرے۔ غزل سے صنعت تضاد کا شعر نقل کیجیے۔ شعر دیکھیے: وہ کون سی صبحیں ہیں جن میں بیدار نہیں افسوں تیرا، وہ کون سی کالی راتیں ہیں جو میرے نشے میں چور نہیں۔ تو صبحیں اور راتیں یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اسی طرح سے دوسرا ایک شعر ہے: سنتے ہیں کہ کانٹے سے گل تک ہیں راہ میں لاکھوں ویرانے، کہتا ہے مگر یہ عزم جنوں، صحرا سے گلستاں دور نہیں۔ یہاں پر کانٹے اور گل ایک دوسرے کی ضد ہے، اسی طرح سے صحرا اور گلستاں یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ کہتا ہے مگر یہ عزم جنوں، صحرا سے گلستاں دور نہیں۔ درج بالا مصرے کو نثر میں تبدیل کیجیے۔ تو نثر میں کیسا رہے گا یہ جملہ؟ مگر یہ عزم جنوں کہتا ہے کہ صحرا سے گلستاں دور نہیں۔ آؤ تخیلاتی بنے۔ اپنے پسندیدہ شاعر کی غزل کا مطالعہ کیجیے اور اس غزل سے اپنے پسندیدہ 2 اشعار کا مفہوم واضح کیجیے۔ تو دیکھیے جماعت ہشتم میں جو غزل نمبر 1 ہے، علامہ اقبال کی غزل ہے، یہ میری پسندیدہ غزل ہے۔ میں اس کے 2 اشعار کا مفہوم آپ کے سامنے واضح کر رہی ہوں۔ آپ کو جو بھی شاعر پسند ہو اور اس کی غزل تو وہ آپ لکھ سکتے اس کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر شعر دیکھیے۔ پہلا شعر: اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ شاعر اس شعر میں دل کی عظمتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے انسان، تو ادھر ادھر کی باتوں میں آنے کی بجائے بس اپنے دل کی بات سن کر اس پر عمل پیرا ہو جا۔ وہ دل جو زندگی جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، جو جوڑنے کا مشورہ دیتا ہے، اس میں ڈوب کر زندگی کی سچائی کو سمجھ۔ تو میری باتوں پر یقین نہ کر، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنے دل کی سن اور اپنا تو بن جا۔ شاعر نے ایک مشورہ دیتے ہوئے اپنا تو بن کے ذریعے شعر میں لطافت احساس سمو دیا ہے۔ اس کے ذریعے شاعر نے اس انسانی فطرت کی نشاندہی کی ہے، اس انسانی فطرت کی نشاندہی کی ہے جو جلدی کسی پر اعتماد نہیں کرتی۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔
شاعر نے شعر میں معانی و مطالب کے دریا بہا دیے ہیں۔ کوئی مشورہ نہ دیتے ہوئے خود کی مثال پیش کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شاعر ایک تمثیل سامنے رکھ کر قاری پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تو اگر غیر کے سامنے جھک گیا تو سمجھ تیرا سب کچھ چلا گیا، یعنی غیر کے آگے جھکنا تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو ہرگز ہرگز ضمیر کا سودا نہ کر، ورنہ میری طرح تجھے بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔